سامعین اکرام، آج ہم اعتکاف کے حوالے سے یہ دوسری ویڈیو جو ہے وہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ تو اس میں اعتکاف کی چند ایک فضائل اور اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں دو چار، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان خوشنما ہے، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا یا 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور اس نے 2 عمرے کر لیا ہوں، جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے ہوں۔ منت کا اعتکاف جو ہے وہ مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب جو ہے وہ مجرم ہے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بانیت اعتکاف موجود ہوں، اور 29 کے چاند یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلیں۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی، تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا۔ اب اعتکاف کی نیت کیسے کیجئے؟ اعتکاف کی نیت کیا ہے اور کیسے کیجئے؟ اعتکاف کی نیت اس طرح کیجئے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ اعتکاف کی نیت ہوگی۔ اب نظر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے، یعنی نفلی و سنت غیر مؤکدہ اعتکاف ہے۔ اب نفلی اعتکاف کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا، تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ معتکف اور فنائے مسجد یہ کیا ہے، کہ معتکف جب اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے ٹھہر جاتا ہے سنت مؤکدہ کے اعتکاف میں، اب اس کے لیے پابندیاں کیا ہے اور اس کے لیے احتیاطی کیا ہے اور کن صورتوں میں اس کا اعتکاف وہ ٹوٹ جائے گا، اس حوالے سے اب ذرا کا سماعت کیجئے گا۔ فرمایا کہ فناء مسجد میں جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، معتکف بغیر کسی ضرورت کے بھی فناء مسجد میں جا سکتا ہے۔ فناء مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جو احاطہ مسجد عرف عام میں جس کو مسجد کہا جاتا ہے میں واقع ہو، اور مسجد کے مصالح یعنی ضروریات مسجد کے لیے ہوں، جیسے منارہ، وضو خانہ، استنجا خانہ، غسل خانہ، مسجد سے متصل مدرسہ، مسجد سے ملحق امام اور مؤذن وغیرہ کے حجرے، جوتے اتارنے کی جگہ وغیرہ۔ یہ مقامات بعض معاملات میں حکم مسجد میں ہیں اور بعض معاملات میں خارج مسجد ہیں۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فناء مسجد جو جگہ مسجد سے باہر ہو اس سے ملحق ضروریات مسجد کے لیے ہے، مثلا جوتا اتارنے کی جگہ اور غسل خانہ وغیرہ، ان میں جانے سے اعتکاف بندے کا نہیں ٹوٹے گا۔ مزید آگے چل کے فرماتے ہیں کہ فناء مسجد اس معاملے میں حکم مسجد میں ہے۔ اسی طریقے سے
اب معتکف کے مسجد سے باہر جانا، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ رکھتا ہوں۔ اعتکاف کے دوران ان وجوہات کی بنا پر احاطہ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک حاجت شرعی ہے، ایک حاجت طبعی ہے۔ حاجت شرعی کی صورت میں آپ احاطہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اور حاجت طبعی کی صورت میں بھی آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اب آ جائیے حاجت شرعیہ کیا ہے؟ یہ حاجت شرعی یعنی جن احکام اور امور کی ادائیگی شرعاً ضروری ہو اور معتکف اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے، ان کو حاجات شرعی کہتے ہیں۔ مثلا نماز جمعہ اور اذان وغیرہ دینے کے لیے اگر وہ وہاں پر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے حاجت طبعی یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب، پاخانہ وغیرہ، یہ حاجت طبعی کے اندر ہے۔ اس صورت میں بندہ جو ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اب حاجت طبعی کی تھوڑی سی وضاحت اور حاجت شرعی کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حاجت شرعی کی صورت میں بندہ مسجد سے باہر کن صورتوں میں جا سکتا ہے؟ اگر منارے کا راستہ خارج مسجد یعنی احاطہ مسجد سے باہر ہو تو بھی اذان کے لیے معتکف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مسجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جس میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو معتکف کے لیے اس مسجد سے نکل کر جمعہ کی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جائز ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرا بلکہ باقی اعتکاف اگر وہیں پورا کر لیا تب بھی بندے کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اس مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے اب ان باتوں کا بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے جن کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں جہاں مسجد سے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹنے کا حکم ہے وہاں احاطہ مسجد یعنی عمارت مسجد کی باؤنڈری وال ہے، اس سے نکلنا مراد ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شامل ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ملاپ کرے، اور نہ ہی ناگزیر ضروریات کے سوا کسی بھی ضرورت کے لیے باہر نکلے۔ جن ضروریات کا آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کیا ان کے سوا کسی بھی مقصد سے اگر آپ حدود مسجد یعنی احاطہ مسجد سے باہر نکل گئے، خواہ یہ نکلنا ایک ہی لمحے کے لیے ہو، تو اس سے اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ واضح ہے کہ مسجد سے نکلنا اس وقت تک کہا جائے گا جب پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرفاً مسجد سے نکلنا کہا جائے۔ لہٰذا اگر صرف سر مسجد سے نکال دیا تو اس سے اعتکاف جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے، باہر صورت اس سے اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلیں گے تو اس سے اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف آپ کا پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ شرعی ضرورت سے احاطہ مسجد سے باہر نکلے، لیکن ضرورت فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر گئے تو اس سے اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔
اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے بھی آپ کا اعتکاف وہ ٹوٹ جائے گا، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر یا جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی ایسا عمل ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کھاتے رہے، یا غروب آفتاب سے پہلے ہی اذان شروع ہو گئی یا سائرن شروع ہو گیا اور اب آپ نے روزہ افطار کر لیا، پھر پتہ چلا کہ اذان اور سائرن وقت سے پہلے ہی ہو گئے تھے، اسی طرح بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔